کے بعد ساری مخلوق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی فضیلت و مرتبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے، جد امجد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب انہی کے ملت میں ہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ سارا دین ملت ابراہیمی ہے، ملت حنفی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائے، 3 دعائیں۔ پہلی دعا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، پروردگار تو میرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ پہلی دعا کی اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوسری دعا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار تم مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ تیسری دعا فرمائی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ تو مجھے جنت کا وارث بنا۔ کتنی دعائیں کی؟ 3۔ پہلی گناہوں کی بخشش، دوسری آخرت میں ذلت و رسوائی سے حفاظت، اور جنت کی وراثت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے، میں نے ابراہیم خلیل ہیں میرے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ ابراہیم کے مانگنے پر میں نے 3 دعائیں مانگی، تینوں دعائیں ابراہیم کے مانگنے پر دی ہیں۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تینوں دعائیں میں آپ کو بن مانگے دیتا ہوں۔ ابراہیم نے پہلی دعا مانگی تھی اَن یغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ کا مقام، آپ کی شان و شوکت اتنی بڑی ہے کہ میں آپ کو یہ دعا بن مانگے دیتا ہوں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ سورہ فتح کی آیتیں ہیں یہ، فتح مکہ کے وقت میں اللہ نے نازل فرمائی، اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا ابراہیم کے ماننے پر میں نے دیا، آپ کو بن مانگے دیتا ہوں، صرف اتنا ہی نہیں آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ما تقدم من ذنبی وما تأخر ویتم نعمته، اور اپنی ساری نعمتوں کو آپ پر مکمل کروں گا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھا راستہ میں دکھاؤں گا۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچے دل سے محبت کے ساتھ آپ کی پیروی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے سارے امتی کے گناہوں کو بھی اسی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ تم مجھے جنت کا وارث بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، خلیل کے مانگنے پر میں دے رہا ہوں، اے میرے حبیب میں آپ کو بن مانگے دیتا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ تھے۔ ابراہیم نے دعا مانگی تھی جنت کے وراثت کی، میں تو آپ کو جنت تو دوں گا ہی، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کو مقام محمود تک بھی پہنچاؤں گا۔ اللہ کے عرش کے بغل میں ایک کرسی بنائی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔
کسی نبی کو نہیں ملے. تیسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار قیامت کے دن ہرگز مجھے ذلت و رسوا مت کرنا. ابراہیم کے مانگنے پر میں نے دیا ہے. اے میرے نبی میں آپ کو بھی مانگے دیتا ہوں، قیامت کے دن میں کسی کو ذلیل کروں یا نہ کروں، لیکن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ صاف صاف طور پر فرما رہے ہیں اے میرے لاڈلے پیغمبر، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی میں ذلیل و رسوا نہیں کروں. اللہ نے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کتنا خیال رکھا. چاہتے تو صرف کتنا بول سکتے تھے یوم لا یخزی اللہ النبی، اے نبی میں آپ کو رسوا نہیں کروں گا. آگے اللہ نے آیت کو ایسا انتخاب فرمایا صرف آپ ہی کو نبی نہیں میرے محبوب، آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی میں رسوا نہیں کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے. ہم اور آپ ایسے نبی کے امتی ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہمارا مقام کیا ہے؟ ہم آئے سب سے آخر میں، والسابقون الاولون، سب سے لاش میں آئے ہیں لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والی یہی امت ہو. یہ میرے نبی کے صدقے میں. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. اللہ نے بلایا تھا معراج پر. طائف کے سفر کے بعد جب آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، آپ اداس رہنے لگے، تو اللہ کے محبوب کی اداسی اللہ کو پسند نہیں آئی. سفر کرایا تو صرف آسمانوں تک کا نہیں، اپنے عرش پر کے پاس بلا لیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، میں وہاں کے 2 3 4 باتیں بیان کروں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک تھا، سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے نبی محترم آگے آپ کو اکیلے سفر کرنا ہے، اس کے آگے یہ بالش میں آگے بڑھوں گا تو میرے سارے پر جل پڑیں گے اللہ کے نور سے. اب آگے آپ ہی کو سفر کرنا ہے. یہاں سے سدرۃ المنتہا سے اللہ کے عرش تک 70,000 نور کے پردے تھے. فاصلہ اتنا کتنے؟ 70,000 نور کے پردے. تجلی اللہ کی. جب جانے لگے، آگے بڑھنے لگے تو مقدس جگہ ہے، نورانی جگہ ہے، تجلی والی جگہ ہے. آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی محبت میں، اللہ سے باتیں کرنے میں اتنے مدہوش ہو گئے تھے کہ آپ کو یہ خیال نہیں تھا کہ مقدس جگہ ہے، مقدس جگہ پر چپل پہن کر نہیں جاتے، ایسے ہی چلے گئے. تو اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹا، فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب ہوں. انک بالوادی المقدس طوی، یہ مقدس جگہ ہے. فاخلع علیک، اپنے نعلین مبارک کو نکال کر آؤ، اپنے جوتوں کو نکال کر آؤ. حالانکہ معمولی پہاڑ تھا کوہ طور، اس کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. تو اللہ کے رسول کو بھی خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی اپنے نعلین پہن کر جاؤں، آگے تجلی والی، نورانیت والی جگہ، مقدس جگہ، پاکیزہ جگہ ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بھی آواز آ جائے اور اللہ ناراض ہو جائے. اپنے نعلین کو نکالنے لگے. یاد کر گئے غیب سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز میں آواز آئی اے میرے محبوب آپ اپنے نعلین مبارک پہن کر آئیے، اس لیے کہ آپ کے نعلین سے میرے عرش کی زینت ہے. اللہ کتنا بڑا مقام.
گئے، آمنا سامنا ہوا، اللہ ایک طرف حبیب ہے ایک طرف محبوب ہے، بالکل قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین. قاب قوسین تیر اور کمان کو کہتے ہیں. تیر اور کمان کتنی دور رہتا ہے؟ اتنے قریب. ایک طرف حبیب ہے دوسری طرف محبوب ہے، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف رسول اللہ ہے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں. ان باتوں میں سے 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے، کیونکہ سب نبی تھے اور آپ تو امام الانبیاء تھے. آپ عرض کرنے لگے، یا رب قد سخرت النار لابراہیم وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام فماذا جعلت لي يا رب. بہت ساری باتیں بھی، ان باتوں میں سے یہ بھی ایک بات ہے. ایک طرف حبیب ہے، حبیب اپنے محبوب سے کچھ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول اپنے اللہ سے پوچھ رہے ہیں، یا رب قد سخرت النار لابراہیم، اے میرے محبوب، اے پروردگار عالم، آپ نے ہر ایک نبی کو ایک ایک معجزہ دیا. یا رب قد سخرت النار لابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیا. وسخرت الجبال والحديد لداود علیہ السلام، پہاڑوں کو اور لوہے کو تابع بنا دیا، موم بنا دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں. وسخرت الرياح والشياطين والجن لسليمان علیہ السلام، ہواؤں کو، شیاطین کو، دنیا کی ہر مخلوق کو تابع کر دیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے. وسخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام، سمندر کو تابع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. فلاں کی نبی، فلاں نبی کی یہ عظمت ہے، فلاں نبی کا یہ مقام ہے، فلاں نبی کا یہ معجزہ ہے. فماذا جعلت لي یا رب، آپ مجھ سے کیا دینے والے ہیں؟ کتنی بہترین گفتگو ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اللہ بھی فرمانے لگے، اللہ کہنے لگے، اے میرے لاڈلے پیغمبر، تو ابراہیم کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو موسیٰ کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو سلیمان کی نعمت کو دیکھتا ہے، تو داؤد علیہ السلام کی نعمت کو دیکھتا ہے کہ میں نے ان کے تابع کر دیا ابراہیم کے آگ کو، میں نے سمندر کو تابع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، میں نے ہواؤں، شیاطین، جنات کو تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، موم بنا دیا. یہ ان کی کرامت، ان کا معجزہ ہے. تو ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ مجھے کیا دینے والے ہو. سنو اے میرے لاڈلے پیغمبر، میں تم کو ایسی چیز دینے والا ہوں. اولیس قد آتیتک افضل ذالک کل شیء، ان ساری چیزوں سے افضل ہوں. اللہ کے رسول فوراً پوچھے، فما ہوا یا اللہ، وہ کیا چیز ہے یا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے کہ اولیس قد آتیتک افضل ذالک کل شیء، ان ساری چیزوں سے جو افضل ہے وہ چیز عطا کروں گا. اللہ فرمانے لگے وہ چیز یہ ہے، اللہ ذکرت الا ذکرتا، اے میرے لاڈلے محبوب آپ سن لیجئے، آپ خوش ہو جائیں گے میں جو چیز دینے والا ہوں. جب تک دنیا قائم ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہوگی، جب تک میرے عرش و جلال اور میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک دنیا میں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا. آج ہم دیکھتے ہوں گے کوئی بھی بندہ مسلمان ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس کا کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، وہ اس وقت
اللہ نہ کہتے. اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی جب تک نہیں دے گا وہ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن صاحب کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے. تو اللہ کے رسول کا مقام اتنا بڑا تھا کہ جب تک دنیا قائم ہے آپ کوئی بھی چیز دنیا کی اٹھا کر دیکھ لو جہاں اللہ کا نام لیتے ہیں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور بھی ضرور ہے. تو اللہ نے ساری چیزوں سے بڑھ کر میرے نبی کو عصمت عطا کی تھی. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ کی شان و شوکت اور آپ کا مقام و مرتبہ. ہم ایسے بلند تر نبی کے امتی ہیں تو ہم کو اس امت میں پیدا ہونے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. بولو بابا کیا تو بالکل کھانا کھا لگا ہی نہیں کہ مکے ہوگی کی زندہ ہونے کا ثبوت پیش کرو. مجھے بھی معلوم ہونا سندری کر ہونے کے تو سمجھ تو سوری کر ہے نہیں ہے. 10 کے جی کی منڈی نہیں 10 گرام کی زبان ہلا کر بتاؤ ہیں فخر محسوس کرتے ہو؟ جب ہم اتنے بڑے نبی کے جس کے مقام کو اللہ خود ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے ایسے نبی کی امت ہو کر فجر کی نماز ہماری کیوں ضائع ہوتی ہے؟ ہم میں سے جتنے ہیں میں دوسری نمازوں کی بات نہیں کرتا. دوسری نمازوں میں الحمدللہ آپ سب پڑھتے ہیں ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں عصر بھی پڑھ لیتے ہیں. فجر میں آپ اپنے اپنے محلوں میں رہتے ہیں تو آپ کی محلوں کی مسجدیں کیوں ویران رہتی ہیں؟ کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری وقت میں بھی سکرات کا عالم ہے ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکل رہا ہے تو صرف 2 کلمے نکل رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز کے بارے میں احتیاط کرو نماز پڑھتے رہنا. دوسرا جملہ آیا تھا یا رب امتی پروردگار میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. یہ امت کیا صلہ دے رہی ہے؟ یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میلاد کے موقع پر ناچ لینا ڈھول بجا دینا اور گانے بجا کر ناچ کرے سمجھتے ہو کہ آپ نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا. ہرگز نہیں. آپ نے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں کیا بلکہ آپ سے بڑا توہین رسالت کرنے والا کوئی نہیں. گستاخ رسول کوئی نہیں آپ سے بڑا. بزرگان محترم جس نبی نے اس امت کو عرش کے پاس جب گئے تھے نا ہم کسی ایم ایل اے ایم پی کے پاس یا ہمارے ٹنگور کے اندر پرمیشور وزیر اعلیٰ ہیں ان کے پاس چلیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا دیکھتے ہیں سب سے پہلے فلاں میری جگہ فلاں کا. اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول. اس وقت بھی اگر آپ کی زبان سے جب نکلا آپ لوگ بھی نماز میں پڑھتے ہوں گے. میں یہ بات بتا کر اپنے بات کو ختم کروں گا وقت زیادہ ہو جائے گا. جب آپ معراج پر گئے تو آپ کو 3 چیزوں کے انعامات ملے. 5 نمازیں اصل میں 50 نمازیں تھیں. پڑھو گے 5 لیکن ثواب ملے گا کتنے کا؟ 50. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں. اللہ بھی جب کچھ انعامات دیے تو اللہ کے رسول بھی کیسے خالی ہاتھ میں آؤں فوراً کہنے لگے التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری اور میری ساری امت کی تمام فعلی عبادتیں مالی عبادتیں بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے. جب یہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے ہدیہ پیش کیے تو
اللہ تبارک و تعالی وہاں سے فرمانے لگے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی محترم آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی۔ اب اللہ کی رحمت عام ہے، اب اللہ کی رحمت کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پوری رحمت اپنے لٹانے والے، سلامتی کو لٹانے والے ہیں۔ اس وقت میں بھی اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کیے، اپنی لختے جگر نور نظر لاڈلی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو فوراً کہنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار عالم آپ کی سلامتی اور آپ کی رحمت، آپ کے انوارات، آپ کے تجلیات، آپ کے انعامات، آپ کے نوازشات صرف مجھ پر نہیں بلکہ السلام علینا مجھ پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ کے سارے نیک بندوں پر۔ یہ سننا تھا، فرشتے گواہی دینے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر ایک پڑھتے ہیں نماز میں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ تو ایسی جگہ پر بھی نبی نے اپنے خاندان کو یاد نہیں کیا، اس امت کو یاد کیا ہے، تو اس نبی کی محبت کا صلہ یہ امت کیا دے رہی ہے؟ آپ بتاؤ کتنا بہترین دے رہی ہے۔ داڑھیوں کو مڑا کر، جو بھی داڑھی مڑاتے ہیں سن لو، گویا کہ وہ بلیڈ اپنے چہرے پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر لگا ہے۔ آپ کا ایک ایک وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاض الجنہ میں مدینہ المنورہ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، مشرکین تو آپ کے حیات میں تکلیف دی، ہم امت محمدیہ ہونے کے ناطے آپ کے وفات کے بعد بھی ہم آپ کو تکلیف دے رہے ہیں۔ سوچو، سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو۔ شاعر کہتا ہے یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے جس قلم کی سیاہی رہائی نہ دے، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ جس آئینے میں کوئی اچھا برا دکھائی نہ دے۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے مقام کو دیکھو، آپ کس اعلیٰ نبی کی اعلیٰ امت ہیں، آپ کا جو مقام ملا ہے وہ نبی کے صدقے میں ملا ہے، تو خدا کے لیے اس نبی کی جو 5 نمازیں ہیں اس کو 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ یہ اصل محبت ہے، یہ اصل وفاداری ہے، یہ اصل آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی محترم آپ فرما دیجئے اگر آپ کی امت اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہے تو شرط یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِي، سب سے پہلے وہ آپ کی اتباع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آگے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کو جنت میں لے کر جانا میرا کام ہے۔ ہم میں سے ایک جانا چاہتے ہیں، نہیں جانا چاہتے؟ جانا چاہتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ کر، جہاں کہیں بھی رہو، کسی جگہ پر بھی رہو۔ میں ابھی بتایا 4 نماز آپ پڑھتے ہوں گے، لاپرواہی سستی اسی فجر میں ہوتی ہے۔ اور فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر بھی جائے گا اس کو کامیابی ملے گی اور اس کا ہر کام فجر کی برکت سے آسان ہو جائے گا۔ اور جو فجر کی نماز چھوڑ کر نحوست کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، جب وہ نکلے گا تو نہ
ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی. یہی وجہ ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ حضرت لاس ہو رہا ہے, دکان اتنے چل رہا ہے, کہاں سے چلے گا؟ تم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا, نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیا, تو اللہ نے بھی تمہیں در بدر کے ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا. تم اللہ کے در کو ایک تائی کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ اللہ کے در پر جھک جاؤ. خدا کی قسم, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے عزت و جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, یہ میرا بندہ میرے در پر گھس گیا ہے, میں کسی اور در پر اسے بھیجوں گا نہیں. لہذا بزرگان محترم, اپنے آپ کو پہچانو, آپ کا مقام کیا ہے, اس کو اپنے مقام کو جانو, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اتباع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز پڑھو گے تو آپ کے اندر سے برائیاں نکلے گی. نماز پڑھو گے آپ کے اندر محبت پیدا ہوگی. نماز پڑھو گے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. جہاں کہیں بھی رہو نماز پڑھو, پڑھ نماز پنج گانا, نہ کر کوئی بہانہ, اسی میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ ہوگا تیرا ٹھکانہ. بس میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت پیدا فرمائے اور سچی اتباع عطا فرمائے, اور ہم سب کو پنج وقت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے